مولانا خلیل الرحمان بمبئی سے معلوم کرتے ہیں گھر کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ عام طور سے بیمہ مارکیٹ میں کئی طرح کا رائج ہے۔ ایک تو وہ جس کو ہم لائف انشورنس کہتے ہیں، جس کو عربی میں تامین الحیات کہتے ہیں، کہ آدمی ماہانہ یا سالانہ یا ششماہی 6 ماہ کے طور پر پریمیم یعنی قسط ادا کرتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے۔ پھر زندگی میں اگر اس کو کسی حادثے کے وقت ضرورت پیش آئے تو پھر کمپنی اس کی ضرورت کے بقدر پیسے دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری طرح کا بیمہ ہوتا ہے تامین الاشیاء، جس کو ہم انگریزی میں گڈ انشورنس کہتے ہیں، یعنی اگر ہماری گاڑی کو نقصان پہنچ جائے تو جو ہم نے قسطیں ادا کی ہیں وہ تو ضرورت کے مطابق ملتی ہی ہیں، اور اگر ضرورت زیادہ ہو تو کمپنی اپنی طرف سے بھی دیتی ہے، اور اگر زندگی میں کبھی ضرورت نہ پڑے تو پھر کمپنی دیتی نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری طرح کا بیمہ ہے تامین المسئولیت، جس کو تھرڈ پارٹی انشورنس کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ذات سے یا آپ کی گاڑی سے کسی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی بھرپائی کمپنی کرتی ہے، یا آدمی کمپنی کو قسط جمع کراتا رہتا ہے، جو بھی قسطیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان تمام تر شکلوں میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، جس کو ربا اور قمار کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی آدمی کے لیے اپنی جمع کی ہوئی قسطوں کی رقم سے زیادہ پیسے لینا کسی شکل میں جائز نہیں ہے۔ ہم نے جس طرح کا بھی انشورنس کرایا ہے، ہم نے جتنی رقم جمع کرائی ہے، ہم اپنی جمع کی ہوئی رقم سے زیادہ پیسے نہیں لے سکتے ہیں۔ یہی حکم ہاؤس انشورنس کا بھی ہے اور ہیلتھ انشورنس کا بھی یہی حکم ہے۔ جتنے پیسے ہم نے جمع کرائے ہیں، اگر ضروری ہو بیمہ کرانا تو اتنے ہی پیسے ہم لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ہیں، وہ سود ہوگا۔